الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج جمعۃ المبارک ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں خوبصورت انداز میں پاک و صاف ہو کر اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ایک بہترین جملہ ہے انسان کے لیے، ایسا انسان جسے اللہ پیار کرتا ہے، جسے پروردگار نے ایمان کے حوالے سے قبول فرما لیا۔ وگرنہ قرآن پاک کے اندر مختلف انداز میں انسان کو خطاب ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کہیں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان۔ کہیں فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ یا ایھا المنافقون، اے منافقو۔ لیکن اللہ کی طرف سے خطاب کے حوالے سے بہترین جو لفظ ہے، محبت کا اظہار ہے، جنہیں اللہ نے قبول فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، میرے محبوب کو ماننے والو، میرے تمام انبیاء کو ماننے والو، میرے احکام کے مطابق چلنے والے لوگوں۔ ایمان والوں کو ایمان والا کہنے کے بعد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب بھی جمعہ کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، اذان دی جائے، آواز دی جائے، تمہیں ندا دی جائے، تمہیں پکارا جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا سعی کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، سعی کرتے ہیں نا تیزی میں چل کے آنا، صفا مروہ پہاڑیوں پہ سعی کرتے ہیں نا، جب سعی اس لیے کہتے ہیں کہ سعی کہتے ہیں جلدی کو، تیزی میں۔ جو ہی فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جو ہی نماز کے لیے جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ جو ہی پکارا جائے، آواز آئے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، لین دین کو، معاملات کو، گھر کے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ پروردگار کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب تم یہ کرو گے، یعنی جو ہی اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے، اللہ کے گھر سے اذان آئے گی، آواز آئے گی تمہیں، اور تم فی الفور دوڑ پڑو گے اللہ کے ذکر کے لیے، تو فرمایا کیا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم جانتے ہو تو، اگر تمہیں عقل ہے، شعور ہے، سوچ فکر رکھتے ہو، تو جو ہی اللہ کے گھر سے جمعے والے دن اذان کی آواز ہے تو تم اپنے خرید و فروخت، لین دین کو، بے کو چھوڑ کر فی الفور دوڑتے ہوئے فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف جمعے والے دن، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی حضرت خطبہ دے رہے ہوں گے، بیان ہو رہا ہوگا، دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں بمشکل یا دوسری رکعت، مقدر والے ہیں وہ لوگ جو مکمل بیان، بلکہ کمال تو ان کی ہے جو مولوی صاحب کے پہنچنے سے پہلے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عطا ہے، یاد رکھیں، یہ پروردگار کا خاص فضل و کرم ہے کہ پروردگار نے یہ سعادت ان کے مقدر میں لکھ دی کہ ابھی تک خطیب صاحب نہیں آئے، پہلے جو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل ہے۔ جس طرح کہ وہ روایت آپ نے کئی مرتبہ سماعت کی، قیامت کے دن نماز کی فضیلت کے حوالے سے 3 طرح کے گروہ آئیں گے۔ پہلا گروہ آئے گا، ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، لوگ فرشتوں سے سوال کریں گے یہ کون ہیں، انبیاء ہیں؟ کہا جائے گا نہیں۔ یہ کون، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، امت کے صالحین، کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ اتنی بڑے مقام والے نہیں ہیں۔
یہ محض وہ لوگ ہیں کہ جو اذان کے انتظار، جو ہی اذان ہوتی فوراً وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو جاتے، مسجد میں جا کے اللہ نے ان کو مقام یہ عطا کیا ہے۔ دوسرا طبقہ گروہ آئے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے اپنا لوگ عام سادہ لوگ دیکھیں گے، تعجب کریں گے، حیران ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے پیغمبر انبیاء ہیں کیا؟ کہا جگہ نہیں۔ کون یہ کوئی خاص امت کے شہداء یا صلحاء علماء ہیں کیا؟ کہا جگہ نہیں۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ وہ عام سادہ لوگ ہیں جو انبیاء کا، شہداء کا وہ مقام الگ ہے، وہ بلند ہے اس سے بھی۔ یہ وہ سادہ لوگ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، جو کوئی خاص علماء میں علم والے بھی نہ تھے، سادہ لوگ تھے، لیکن یہ لوگ آذان کے آنے سے پہلے باوضو ہو کے نماز کے انتظار میں ہوتے تھے۔ پروردگار نے ان کو مقام یہ عطا کیا کہ آج محشر کے دن ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تیسرا گروہ آئے گا، ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اب سورج کی نورانیت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ پوری کائنات کو جس نے روشن کیا ہوا ہے۔ لوگ دیکھیں گے، سوال اٹھائیں گے، یہ انبیاء ہیں کیا؟ کہا جگہ نہیں۔ انبیاء کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ کیا یہ امت کے اولیاء ہیں کیا؟ شہداء ہیں کیا؟ صحابہ ہیں کیا؟ نہیں، ان کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر سے آذان آنے سے پہلے یہ لوگ اللہ کے گھر میں پہنچ چکے ہوتے، پروردگار نے یہ مقام عطا کیا ان کو۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بزرگ، وہ جوان، وہ بچے، وہ ساتھی جو اذان آتے ہی یا اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ باقی ان کا اپنا مقدر کہ جو گھر میں تیار بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں، بھئی مولوی صاحب کا خطبہ ختم ہوگا، جماعت شروع ہوگی تو پہنچیں گے پہلی رکعت میں جا کے۔ کیا مسئلہ ہے بھئی، مسجد میں جو لمحات ہمارے گزر رہے ہیں وہ کس قدر خوبصورت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات کے اندر بہترین سے بہترین جگہ جو ہیں وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور بدترین سے بدترین جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں۔ بازاروں میں سب سے لیٹ جاؤ، سب سے پہلے نکلو، مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلنے کی کوشش کرو۔ زندگی کے خوبصورت، پیارے، اجلے ستھرے، بہترین لمحات وہ ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر رہے ہیں۔ ہم کتنا گزارتے ہیں لمحات اللہ کے گھر میں؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تمہارے لیے بہتر یہی ہے، بہترین ہے تمہارے لیے یہ کہ تم جب بھی اللہ کے گھر سے صدا آئے، آذان آئے، ندا دی جائے جمعہ والے دن، تو فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا دوڑنا تو کیا، ہم تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، طبیعت ہی ایسی ہو گئی ہے، بس ہم قرض کے طور پہ فرض ادا کرتے ہیں، قرض کے طور پہ مجبور ہوتے ہیں۔ جمعہ نہ پڑھا، حضرت سے، خطیب صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ کبھی کبھار بات سنا دیتے ہیں، پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ علامہ صاحب سے یاری دوستی ہے، یا فلاں فلاں محلے کے ساتھ ہی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ بھی نہ پڑھوں گا تو کیا کہیں گے؟ کوئی کیا کہے گا، اس لیے اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کاش کی سوچ یہ ہوتی، میرا رب اگر قیامت کے دن پوچھے میرے بندے کیا کر کے آیا تو کیا جواب دوں گا، اس نیت سے کاش کہ میں ایک سجدہ کر لیتا، تو دنیا اور آخرت کی زندگی میں حسن پیدا ہو جاتا۔ وہ محبتیں، وہ چاہت، وہ لگن، وہ خلوص ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ کی زندگی کا ایک سجدہ، خدا کی عزت کی قسم ہم کروڑ لوگوں کے کروڑاں سجدے ان کے ایک سجدے کے سامنے زیرو ہیں۔ وہ اس قدر مخلص تھے وہ لوگ۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام، عزت، فضیلت ان لوگوں کے لیے جو پہل کوشش کرتے ہیں مسجد میں جمعہ کے دن خاص طور پہ آنے کی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، کتب سیاح کی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے مختلف طرق کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا۔ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔
آگے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کائنات کی ہر مخلوق خوف زدہ ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کائنات ساتوں طبق زمین و آسمان کے سارے فرشتے، پہاڑ، سمندر، ہوائیں، فضائیں، اندھیرے، اجالے، ہر چیز خوف زدہ ہوتی ہے جمعہ والے دن صبح کے وقت، اور وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ آج جمعہ کا سورج طلوع ہونا ہے، کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے، کہیں آج یہ کائنات پھٹ نہ جائے، کہیں آج زلزلے برپا نہ ہو جائیں، کہیں یہ زمین جنبش نہ کرنے لگ جائے، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے، کہیں وہ اس کائنات کا اختتام نہ ہو جائے، اس کائنات کی شام نہ ہو جائے۔ اس خوف میں پوری کائنات کی ہر مخلوق سوائے جن انس کے رہتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کتب سیاہ کی روایت ہے، ہر مخلوق خوف میں ہوتی ہے۔ میں اور آپ کبھی جتنا بھی بیٹھے ہیں اچھے ہوں گے، میں اپنی ذات کو اور وہ ساتھی جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی جمعے ہماری زندگی میں گزرے، اور کس جمعے کو ہم صبح اذان سے پہلے اٹھے اور اس خوف میں تھے، اس غم میں تھے، اس پریشانی میں تھے۔ اے پروردگار، آج خاص دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا کہ جمعہ والا دن جو ہے نا، یہ قیامت کے دن اس کو دلہن بنا کے اٹھا لیا جائے گا، یہ سردار دن ہے، اس دن کی قدر کرو۔ تو کائنات کی ہر مخلوق خوف زدہ ہوتی ہے سوائے جن اور انسان کے۔ جن اور انسان بے حس ہو گیا، حس ماری گئی جن اور انسان کی زیادہ تر۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں خوف نہیں ہوتا، حالانکہ حیوانات، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ہوائیں فضائیں ہیں، شجر و حجر ہیں، ان کا کیا حساب و کتاب ہونا ہے؟ قیامت کے دن تو ہمارے لیے قائم ہونا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو فرمایا کہ کائنات کی ہر مخلوق خوف زدہ ہوتی ہے سوائے جن و انس کے۔ ہماری زندگی میں کتنے جمعے گزرے، کوئی ایسا جمعہ میرا اور آپ کی زندگی کا جس جمعے کی صبح کی اذان سے پہلے میں اور آپ اٹھے ہوں اور اسی غم میں، اسی دکھ میں، اسی پریشانی میں مبتلا کہ آج جمعہ ہے، خاص دن ہے، کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اگر قیامت قائم ہو گئی تو میرے چند لمحات زندگی کے باقی ہیں، میں کچھ کر لوں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جنہوں نے کچھ کرنا تھا ان کے دل سے جب احساس ہی ختم ہو گیا تو خاک کچھ کرنا ہے۔ بس محض اسی زندگی کو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک دنیا کے معاملات، لین دین، تعلقات قائم رکھو۔ بس مرنا کب ہے، دفن کب ہونا ہے، قبر کے منازل کیا ہیں، حشر کے معاملے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی زندگی کو حرف آخر سمجھ رکھا ہم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے، اس کے اندر خاص ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو میرا امتی نماز میں ہوگا، عبادت میں ہوگا، جو مانگ رہا ہوگا، پروردگار ضرور اس کی مانگی گئی دعا کو قبول فرما لے گا۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے۔ پھر جامع ترمذی کی ایک روایت آتی ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے۔ مختلف روایات ہیں، لیکن پورے دن میں اس گھڑی کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہماری طبیعت ہے نا، ہم خاص کر لیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیا جائے نا، بھائی فلاں لمحہ ہے۔ جس طرح کہ رمضان المقدس کا ایک پاکیزہ مہینہ ہے، اس کے اندر ہم پورا رمضان شریف ویسے کچھ بہتر ہوتی ہے، رونقیں ہوتی ہیں مساجد میں، لیکن وہ خاص کر دیا ہم نے 27 کی رات کو ہی عبادت کرنی ہے بس۔ بقیہ پورا سال چاہے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، 27ویں کو جا کے صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ وہ 27 خاص ہائی لائٹ نہیں کی گئی، بتایا نہیں گیا کہ وہ خاص رات 27 ہے کیا، نہیں۔ لیکن ہم لوگ ہیں بس وہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ ہمیں مل جائے، اس میں کریں عبادت، بس جان چھوڑ جائے۔ جس طرح کہ ہمارا ایک طبقہ معذرت کے ساتھ، یہ ماہ مقدس ربیع النور، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سالانہ محفل نعت خوانی ہوتی ہے۔ بس وہ جو پروگرام کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بس وہ سال پورا اہتمام کرتے رہنا ہوتا ہے، فلاں بڑے خطیب کو، فلاں فلاں کو، فلاں نعت خواں کو، فلاں نعت خواں کو بلائیں گے، بس بخشش کا وہ وسیلہ بن گیا ان کا۔ نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ سیرت و صورت کا پتہ، کوئی خبر نہیں ہے۔ بس سال کے بعد محفل نعت خوانی کر لو میلاد مصطفیٰ کے نام پہ، عجیب فنکشن ہوگا، اس کے اندر کوئی سنجیدگی، کوئی حیا شرم والی بات یا کوئی دین کی بات بالکل نظر نہیں آئے گی۔ اسی کو حرف آخر سمجھ کے ہم جنت کا ٹکٹ خود تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اپنا ممبر پہ کھڑے ہو کے،
اور جن کو بلاتے ہیں ٹوٹل شریعت کے خلاف ان کا انداز زندگی ہوتا ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی ہماری محفل نعت خوانی کامیاب ہو گئی. کیا کامیابی ہوئی؟ کتنے لوگوں کی تربیت ہوئی. آپ نے جو لاکھوں روپے لگائے اور کرایہ دار جتنے بھی مولوی طبقہ بلایا جنہوں نے لاکھوں لاکھوں روپے لیے آپ سے، انہوں نے کتنا تربیت کی. محفل میں بیٹھنے والے ہزاروں کی تعداد میں کتنے لوگ 5 وقت کے نمازی ہوئے؟ کتنی لوگوں کی بہتر تربیت ہوئی بتائیں؟ یا منبر پر بولنے والے جو تھے انہوں نے کتنی لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا کیا ہے. بس وہ ناچ گانے کی طرز اور منبر رسول کی عزت کو پامال کیا گیا اور عجیب طرح کی دھمالیں پائی گئی، مست ہو گیا سارا مجمع، چلے گئے جاؤ جی جنتی ہو گئے. اس قدر سستی نہیں ہے جنت، یاد رکھیں کہ سال کے بعد ایک محفل کرائی اور اس کے اندر بھی دین کی دھچیاں اڑائی گئی پوری محفل کے اندر. جنتی ہو گئے کرانے والے، کرنے والے، جمع ہونے والے ثابت. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا کے لیے یار کوئی اسلام کو سمجھیں، کچھ سنجیدگی پیدا کریں. کچھ احکام بھی ہیں، کچھ احوال بھی ہیں، کچھ معاملات بھی ہیں، کچھ اس طرح متوجہ ہوں. کتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی روتے رہے امت کے گناہوں کی وجہ سے. فرمایا میری امت کے لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہی آنکھیں میرے گناہوں کی وجہ سے ساری زندگی برستی رہی. مجھے کبھی سوچ نہ آئی ایک لمحے کے لیے بھی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جمعہ کا دن ایک ایسا بابرکت دن ہے، اس کے اندر ایک خاص گھڑی ہے، اس گھڑی کو تلاش کرو. ٹھیک ہے نا؟ سارا دن کوشش کرو اللہ کا ذکر کرتے رہو. جھوٹ سے بچو، فریب سے بچو، دھوکہ دہی سے بچو، شراب نوشی سے بچو، ہر گناہ سے بچو. لوگوں کو عزت دو، پیار دو، ماں باپ کو پیار دو، اولاد پر شفقت کا ہاتھ رکھو، بہتر اولاد کی تربیت کرو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور زیادہ تر درود پاک. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت قائم اسی دن ہوگی، اس دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو. جو بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس امتی کا درود میں خود نبی سماعت کرتا ہوں. صحابہ نے ایک سوال اٹھا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا کے دیکھیں اپنا ابو داود کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر یہ روایت سند کے ساتھ موجود ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کچھ لوگوں کا یہ نظریہ رہا ہے، کچھ لوگ کتابوں میں لکھ کے ہیں، اللہ پاک ان کو معاف کرے، غلطی کر گئے، کہ یا رسول اللہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے ظاہری پردہ کر جائیں گے. یہ صحابہ کو کوئی نظریہ نہ تھا، آنے والی امت کے ذہن میں آنے والے خلل کو دور کرنا مقصد تھا. یا رسول اللہ جب آپ کی ظاہری وفات ہو جائے گی، آپ قبر میں تشریف لے جائیں گے اپنے مزار مبارک میں، وہاں تو آپ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ، اس وقت بھی کیا سنیں گے آپ؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ سن لو، پروردگار نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے. انبیاء کے جسم ہمیشہ اپنے مزارات میں زندہ رہتے ہیں. جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھو. جو میرا امتی جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے میں محمد خود اس کا درود و سلام سنتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جمعہ کے دن خاص ورد بنا لیں، خاص طور پہ اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھیں، تو اللہ کے نبی یقیناً سنتے ہیں. ایک بار بھی انہوں نے جواب دے دیا تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. میں ہمیشہ پڑھتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا رہا، اللہ کے نبی کے ہاں درود و سلام پیش ہوتا رہا. اللہ کے محبوب نے اپنی مزار میں ایک بار کہہ دیا اے میرے امتی جا تیری بھی سلامتی ہو، خدا کی قسم کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن وہ خلوص ہو، وہ محبت ہو، وہ چاہت ہو، وہ اللہ کے نبی کے بہتے ہوئے آنسوں کو مد نظر رکھ کے کبھی ہم درود و سلام پڑھ کے دیکھیں نا، دیکھیں زندگی میں کتنا سرور آتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر درود پڑھا کرو، میں نبی خود تمہارا درود سنتا ہوں. اور وفات کے بعد بھی فرمایا مٹی پر، زمین پر پروردگار نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا صرف درود و سلام نہیں، ہمارے روزانہ کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں. کیا ہم کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس طرح اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کیا سماعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میرے اور آپ کا روزانہ کا کردار، اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے کردار کے حوالے سے کتنا بے چین کر رکھا ہے. ہر بندہ اپنی ذات کے اندر گریبان میں جھانک کے دیکھے میرا جو روزانہ کا کردار ہے، جو کچھ میں روزانہ کرتا ہوں، کتنا جھوٹ بولتا ہوں، فریب کرتا ہوں، دھوکہ دہی، ملاوٹ، کیا کچھ کمانے کے لیے کیا کچھ کر جاتا ہوں، وہ اللہ کے نبی کے سامنے روزانہ پیش کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی کا یہ کردار ہے، وہ امتی جس کے لیے ساری زندگی آپ آنسو بہاتے رہے.
کیا قرار ملتا ہوگا میرے کردار کی وجہ سے اللہ کے نبی کو؟ میری بے نمازگی، میری بے حیائی، میری بے شرمی، ماں باپ کے ساتھ سخت لے جا، کیا کچھ کر دیا میں نے. لا حول ولا قوت. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہم نے اپنے کردار کے حوالے سے اس قدر غم زدہ کیا، اس قدر دکھی کیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. قیامت کے دن وہ اللہ کے محبوب پھر دوبارہ غم زدہ ہو کے دکھ درد میں مبتلا امت کے کردار کی حوالے سے، اے پروردگار پھر بھی یہ میرے امتی انہیں معاف کر دے. اللہ اکبر. تو میں اور آپ دیکھیں اپنے کردار کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوں. کن راہوں پر چل پڑے. کتنی ہمارے جوان ہیں اس وقت جو یہاں موجود، جو 5 وقت کے نمازی ہیں. کتنی ہمارے جوان ہیں جن کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا کا نور ہے، جو اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں. کتنی ہمارے ایسے جوان ہیں کہ جن کے ماں باپ ان کے کردار، ان کے پیار محبت کی وجہ سے خوشحال ہیں. کتنی ہم جوان ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے قریبی ہمسایوں کی عزتیں محفوظ ہیں. کتنی ہمارے یہاں جوان موجود ہیں کہ جن کے کان غلط غلیظ میوزک سے پاک ہیں. کتنی ہمارے جوان یہاں موجود ہیں کہ جن کی آنکھیں غلیظ قسم کی ویڈیو سے پاک ہیں. بالکل نہیں ہے. ہر زندگی کا لمحہ روزانہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کس قدر ہم نے بے چین کیا، کس قدر ہم نے اللہ کے نبی کو بے قرار کیا، کس قدر اللہ کے نبی کی روح کو تڑپا دیا ہم نے. کیا منہ لے کے جائیں گے قیامت کی دن؟ کیا کریں گے جب اللہ کے نبی کے سامنے گناہ ثواب تل رہے ہیں، نیک لوگ جا رہے ہیں، میرے بھی باری آ گئی. اب جب میں تو پیچھے چیخ رہا ہوں نا، چلا رہا ہوں یار میں کیا کر کے آیا. اب تو ایک لمحہ بھی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اب تو ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملے گی نا واپس جانے کی. ایک سیکنڈ، ایک گھڑی بھی نہیں ملے گی. اب وہ آخری لمحات ہیں. چند ایک لوگ رہتے ہیں، نیک اچھے لوگ. پیچھے لین میں بھی کھڑا ہوں. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، گناہ و ثواب تل رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنے نیک امتیوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اے میرے امتی نیکیاں کر کے آیا. اب میری باری بھی آ گئی. اللہ اکبر. کیا کروں گا میں تو جانتا ہوں نا کہ میں کیا کر کے آیا. میرا کردار کس طرح کا تھا. جب سامنے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ بھری نگاہ میں دیکھا، اے امتی میرے بہتے ہوئے آنسو تیرے سامنے تھے. ساری زندگی میں تیری مغفرت کی دعا کرتا رہا، روتا رہا. تجھے حیا نہ آئی، تو نے اپنے کردار کو بہتر نہ کیا، تو نماز کی طرف متوجہ نہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری زندگی دنیا میں میرے کردار گناہوں کی وجہ سے روتے رہے، پھر سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر. روتے روتے پروردگار یہ بھی میرا امتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب یار بڑا رویا تو امت کے لیے، اب سر اٹھا جا. تیرے ان گناہگار امتیوں کی تیرے بہتے ہوئے آنسوں کی وجہ سے میں پروردگار نے معافی کر دی ہے. اللہ اکبر. کبھی تو یار ہم اس بارے بھی سوچ لیں، اس طرف بھی متوجہ ہو لیں کہ زندگی کیسا کردار، کس طرح جی رہے ہیں، کیا کردار ہے ہمارا، کب تک اس طرح جیتے رہیں گے. دوسرا ہے کہ ہم بس رسمی طور پہ، میں اکثر یہ کہتا ہوں، رسمی طور پہ یہ بیانات نہ سنا کریں. تھوڑا سا احساس پیدا کریں، جو سنا تھوڑا سا زندگی کو بدلیں، تھوڑا سا زندگی میں تبدیلی لائیں. اب یہ گفتگو سننے کے باوجود کئی ایسے ساتھی بزرگ ضعیف العمر ہوں گے جو نماز عصر نہیں ادا کریں گے. کس قدر بے حسی ہے بتائیں. کیا بولیں، اللہ کا کلام کیا کہے بتائیں. قرآن پاک ہر وقت صدائیں دے رہا ہے، ندائیں دے رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہے، میری امت کے لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، اے میری امت کے لوگوں جہنم سے بچ جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس شخص کی مثل ہوں کہ ایک اپنا چراغ جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، اور وہ پروانے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، اڑ اڑ کے اس طرف جاتے ہیں. اور میں اس شخص کی مثل ہوں کو جو ان پرندوں کو بچا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی جاتے ہیں اس آگ میں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. میں انہیں بچا رہا ہوں، یہ میری مثال ہے. میری امت کے لوگ جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں. میں نے بڑی کوشش کر رہا ہوں، بچا رہا ہوں، روک رہا ہوں، لیکن میری امت کے لوگ دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف چھلانگے لگائے جا رہے ہیں.
وہ ہم لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بچاتے رہے، جہنم سے ہمیں روکتے رہے، ہمیں جنت کا راستہ دکھاتے رہے، ہماری اصلاح کرتے رہے، ہمیں زندگی کے اصول بتاتے رہے۔ ہم وہ اصول بھی بھول گئے، جنت کا راستہ بھی بھول گئے، حق کا راستہ بھی بھول گئے، ہدایت کا راستہ بھی بھول گئے، فلاح کامیابی کا راستہ بھی بھول گئے، خر مست ہو گئے، ایسے راستوں پہ چلے، نہیں پتہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اس طرف متوجہ ہوں، تھوڑا سا اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں، اللہ کے نبی کا عشق اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اللہ کے نبی پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی ایک دور سے بندہ جو بھی دیکھے آتا ہوا، میں دور سے پتہ چلے کہ میں اللہ کے نبی کا غلام آ رہا ہوں، سچا مسلمان آ رہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ باہر کہیں بھی کوئی غیر مسلم، کرسچن، مسیح طبقہ ہو، 5-10 اس طرف کے لوگ ہوں، 5-10 ہمارے ساتھی جوان ہوں، مکس کھڑے ہوں، کوئی بندہ پہچان کے بتائے کون مسلم ہے ان میں، کون غیر مسلم ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن مومن مسلمانوں کا انداز یہ ہوتا تھا، دور سے پتہ چلتا یہ اللہ کے نبی کے غلام ہے۔ تھوڑا سا زندگی میں چینجنگ لائیں، تھوڑا سا شکل و صورت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے پتہ چلے یار اللہ کے نبی کے یہ غلام ہے، مسلمان ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔